ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کون سا سبجیکٹ آپ نے چوز کرنا ہے, کس پروفیشن میں جانا ہے, کس کالج میں جانا ہے. کچھ فیصلے یقیناً آپ کے گھر کے حالات اور آپ کا کلچر کرتا ہے, اور کافی چیزوں میں آپ کو ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر کچھ ڈیسیجنز جو آپ خود لیتے ہیں اپنی لاسٹنگ ہیپینس کے لیے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی نظر آئی سمد, اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ دس. پاکستان میں زیادہ تر شادیاں ارینج میرج ہوتی ہیں, اور جب پوچھا یہ گیا خاص طور پہ مرد حضرات سے, تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں زیادہ وقت بیوی نے گھر والوں کے ساتھ گزارنا ہے, اینڈ بائی ڈیفالٹ ہر شادی میں مشکلیں آنی ہیں, آرگیومنٹس آنے, پرابلمز آنی ہیں. تو یہ بڑی بیکنگ ہو جاتی ہے اگر آپ گھر والوں کی پسند سے شادی کریں, تو کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ انہی پہ ڈالتے ہیں. لو میرج میں آپ اکیلے ہوتے ہیں. یہ عجیب سی منطق ہے, لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میں نے جتنا بھی اس موضوع پہ اسٹڈی کیا, مجھے جتنے کلائنٹ سے بھی ملا, تو میں اس کو ایک ورڈ میں سم اپ کروں, شادی تو ایک گیمبل ہے. صحیح, اٹس لائک بن تجوری کا سودا ہے کہ آپ نے اس میں کیا ملنے والے. بٹ یس, پھر وہی والی بات آ جا رہی ہے سدرا, کہ کیونکہ ہماری سراؤنڈنگز میں جب وہ لڑکے آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی 4 شادی شدہ افراد بیٹھے اور ایک بیچلر بیٹھا ہوتا ہے, وہ جب اپنی گھر کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, یار اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ میں اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کو بیلنس کروں, اور میں اپنی پسند سے کر کے لیا, اور ہمارے پاس بہت سے کیس اسٹڈیز اویلیبل ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ یو میک ڈیسیژنز دیٹ جو آپ کے اندر سے انٹرنلی ہوں, جو آپ کو سیٹسفائی کریں, بیکاز اگین لیٹر اٹ بیکمز اے ریگریٹ, اور اسے کہا جاتا ہے مورل ریگریٹ. مثال کے طور پہ میں وہ کرنا چاہتا تھا بٹ میں نے نہیں کرا. لیکن سمد, آپ کو نہیں لگتا کہ دس از آلسو اسکیپزم, یعنی یہ تو آپ نے بائی ڈیفالٹ سوچ لیا کہ شادی میں آرگیومنٹس, مسئلے آئیں گے, بٹ رادر دین ٹیکنگ ریسپانسبلٹی اینڈ ایڈریسنگ دیم, آپ چاہتے ہیں کہ گھر والے, امی ابو اس کو ریزالو کرا دیں. ڈیفینیٹلی صدرف, اٹس اے اسکیپ کہ آپ اپنے ایموشن سے, اپنی اس کرنٹ سینیریو سے اسکیپ کریں, اور دیٹس وائی اٹ بیکمز اے ریگریٹ. بہت سے لوگوں کی زندگی میں ریگریٹ بنتا ہے, ہر کسی کی بات میں نہیں کر رہا, پر بہت سی لوگوں کی زندگی میں ریگریٹ کیا ہوتا ہے, اٹس کالڈ بورڈنس ریگریٹ, کہ کاش میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہوتا, وہ فیصلہ کیا ہوتا جو میرے لیے اہم ہے. بٹ اگین سوسائٹی میں جب لوگ رہ رہے ہیں تو اسکیپ کی طرف جا بھی رہے ہیں, اور پھر ان دی اینڈ دے اینڈ ریگریٹس, اینڈ بہت سے لوگ اپنی ریڈمپشن اسٹوری کو رائٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ یار میرا فیصلہ غلط تھا, تبھی تو لوگ ان کے ایکسپیرینس سے جا کے صحیح فیصلہ لیں گے, لیکن اس موضوع پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, اور اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہاں یار میں نے فیصلہ غلط لیا. جیسے سوکریٹس کہتے ہیں نا, اپنے غلط فیصلے بتاؤ دوسروں کو تاکہ دوسرے اپنے فیصلوں کو اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور میں چاہوں گی خواجہ صاحب کے لیے پانی آیا ہوا ہے تو پانی ان تک پہنچ جائے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے عہدہ داران ہیں, لیڈرز ہیں, جب ان کا دور اقتدار ختم ہوتا ہے, آپ یو ایس کے کئی پریزیڈنٹس کو دیکھ لیں, ان سے باقاعدہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنے دور حکومت میں سب سے بڑی غلطی کیا کی, یا کوئی ایسا فیصلہ جس کو آپ ریگریٹ کرتے ہو, جس کو آپ مختلف طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیں. اوباما نے بڑے کینڈیڈلی یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان کے فیصلے, ان کی پالیسیز مختلف ہونی چاہیے. نوشابہ, انفارچونیٹلی پاکستان کا کوئی بھی لیڈر اپنے کسی بھی فیصلے پہ ریگریٹ نہیں کرتا, اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اس کے لیے یا تو کہیں نہ کہیں کسی کو بلیم کر دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت بالکل صحیح فیصلہ تھا, یا بات کو گھما دیتے. یہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا یا آپ کے دور حکومت کا غلط فیصلہ, نو بڈی ہیڈ اینی آنسر. کیا کہیں گی اس پہ؟ بالکل, دیکھیں ایسا بس بات یہی ہے کہ جب فیصلہ انسان کر رہا ہوتا ہے, یا جو ہم اسپیشلی ہمارے لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھنے کی بات یہ ہے جو کہ کیونکہ لیڈرز کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے سوسائٹی کے لیے, ایک والد کا اگر رول پلے کر رہا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کے لیے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. اور اولاد کے لیے جب آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر تو یہ چیز خیال کرنی ہوتی ہے جب کہ وہ سیلف لیس ہونا چاہیے. اگر آپ کے فیصلے صرف آپ کی ذات کے لیے ہیں تو میرے خیال میں وہ فیصلوں کا امپیکٹ یا ان کا فائدہ تو آپ کو ہوگا, لیکن نقصان پوری سوسائٹی کو, پورے ملک کو ہوتا ہے. میں نے جو چیز دیکھی اور سمجھی ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر ایک تو لچک نہیں ہے. ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بی دا چینج ٹو سی دا چینج. جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ ساری بیماریاں, برائیاں ہماری ذات کے اندر ہیں؟ تو ہمارا جو عوام کا کام اس وقت یہ ہے کہ کلیکٹیو اپروچ نہ کریں, انڈیویجولسٹک اقبال خود ہی کرتے انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا اور پاکستان بنا لیا, لیکن ہم نے اس کانسیپٹ کو اپلائی ہونے ہی نہیں دیا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے ملک جو ہے اپنی لگامیں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں, ہم نے وہ جو مسئلے, جو ان کا پیغام ہے نا, اس کو ہم نے انڈیویجولی اپلائی کیا. جب انہوں نے کہا خودی کو کر بلند, اتنا ہم نے ہر ایک نے اپنی خودی کو بہت بلند کر لیا. من حیث القوم ہم نے اپنی خودی کو بلند نہیں کیا. لیکن خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے, کئی فیصلوں پہ انسان ریگریٹ کرتا ہے,
करेक्ट नहीं करता लेकिन उनको। आपका पहले लीडरों के बारे में सवाल था, वो क्या करते हैं कि जब वो आने वाला उनको जेल भेजता है हाँ तो वो कहते हैं कि मोहना ये फैसला गलत था, हाँ। मैंने इसको गलत रखा। जी ठीक है, जब भुट्टो को फांसी दी ज़ियाउल हक ने, तो वो कहते थे कि मैंने ज़ियाउल हक को गलत अपॉइंट किया। इसी तरह नवाज शरीफ भी किसी के बारे में कहता था मैं गलत अपॉइंट किया। तो वो जब काम उतर जाता है, सर से गुजर जाता है, फिर वो रिग्रेट करते हैं। कभी पब्लिकली एडमिट नहीं करते लेकिन, और ये तैनातियों पे तो फिर भी बात कर लेंगे, अपनी पॉलिसीज पे कभी बात नहीं करते कि शायद हमने गलत पॉलिसी की या किसी अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया। जी वो तो बड़ी बात है, उसको तो कभी ज़र्फ चाहिए उसके लिए, बहुत सुनना भी नहीं चाहते। बिल्कुल आप उनको बता भी नहीं सकते कि सर आपने ये गलत किया था, आप बता के देखें। ख्वाजा साहब, ये चीज पर हम जब इंडिविजुअली बात करें, क्या हम पूरा का पूरा माशरा एक अनापरस माशरा है कि हमें पता है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं किसी फैसले से, लेकिन कई दफा हम कहते हैं ना, या तो ऑनर की बात आ जाती है, अना हमारी आ जाती है, नहीं जी ये हमारी गैरत इसको गवारा नहीं करेगी। जैसे कई दफा ऐसी बातें होती हैं कि जी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना, और एक दफा अगर मुंह मोड़ लिया तो फलाने रिश्तेदार को पलट कर नहीं देखना। ये फैसले हमें खुद तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन फिर हम इनको बदल क्यों नहीं चाहते? दुपट्टा वापस कर दे, बहन पावे रख ले। तो मुझे बताएं कि आपने इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराया, तो फैसला बदलना लोगों के लिए अपनी अना की नफी करना कितना आसान या मुश्किल हो? नहीं, काफी मुश्किल है, बहुत सख्त और बड़े डिजास्टर्स होते हैं। और असल में आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये अना का मसला है, और लोग जो फैसले करते वक्त अपनी अना को ज़हन में रखते हैं, वो सबमिसिव होकर फैसले नहीं करते, बल्कि वो बहुत अपर हैंड के साथ फैसले करते हैं। और जब उनके खास तौर पर उनके दिमाग में होता है कि फैसला करने की कुव्वत उनके पास है, तो वो फिर फुल फोर्स से अपना फैसला करते हैं। साहब, मुझे लगता है कि कई लोग बड़े अफलातून भी होते हैं मेरे जैसे। मैं आपको बताऊं, इस वीकेंड पे आई स्टैंड करेक्टेड, जब मैं अपनी एक बहुत अच्छे दोस्त से बात कर रही थी, और मैंने खुद ही एक सिचुएशन को रीड किया, अपने खुद ही कंक्लूजन्स निकाल लिए, और खुद ही उसके बारे में फैसला जहन में कर लिया कि अच्छा जी इसका मकसद ये था। वो जैसे एक मशहूर मूवी का डायलॉग नहीं कि जरूर मेरी मिठाई की दुकान हड़पना चाहता है, तो मैं उस वाले जोन में चल रही थी। तो मुझे करेक्ट किया गया कि बात सुनो, ये आधी जो कहानी है ना वो तुमने खुद गढ़ी है, तो बेसिकली डोंट मेक अजम्पशंस। समझ, ये इतना सिंपल सा बात हम में से कई लोग नहीं फॉलो कर पाते, बल्कि हर फैसला हम अपनी अजम्पशंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही करते हैं। व्हाट विल बी योर एडवाइस? आई थिंक सिद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसमें कहूँ कि एज अ सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल लेवल, आई थिंक हमें अपनी अकल को उभारना बहुत जरूरी है, हमें अपने इंटेलेक्ट लेवल को ऊपर लाना बहुत जरूरी है सही फैसला लेने के लिए। हम अजम्पशंस क्यों देते हैं? बिकॉज हमारे पास हमारे जहन में कोई दूसरी राय नहीं है, हमारा पर्सपेक्टिव होराइजन इतना लिमिटेड है। अभी हम रिग्रेट के ऊपर बात करें, नहीं, और पुराने तजुर्बे। एग्जैक्टली, अभी मैं रिग्रेट के ऊपर बात कर रहा था, आपने बात की, मैंने बहुत पुराने बहुत लेजेंडरी स्पीकर की वीडियो देखी पीटीवी पर, मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करूंगा। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कोई रिग्रेट? उन्होंने कहा जिंदगी में कोई अफसोस नहीं, और अफसोस की जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत लेजेंडरी स्पीकर हैं। मैंने भी परसों ही डैनियल पिंक की किताब पढ़ा था, दी पावर ऑफ रिग्रेट। उसने कहा अगर आपकी जिंदगी में रिग्रेट नहीं होगा तो आप अपनी रिडेम्पशन स्टोरी को राइट नहीं करेंगे, आप अपनी बेहतर कहानी को लिखेंगे कैसे? And you will keep doing the same things. You will have the same formula. अगर आपने एक शख्स से कतई ताल्लुक इसलिए किया क्योंकि तलखियां आ गई, आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि जी कोई रिग्रेट नहीं है। जी नौशाबा, बिल्कुल ऐसा। देखिए, वो कायदे आजम की भी थे ना, सेइंग कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। बाज़ लोग ऐसे ही होते हैं, वो स्किल्स लीडर्स की होती है कि वो अपने फैसले ले लेते हैं एक कौम के लिए, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये फैसला मेरी जात के लिए नहीं। देखिए, एक चीज सिद्रा प्लीज जो मेरे देखने वालों के लिए मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि बच्चों को हारना सिखाएं। मैंने देखी है वो पर्सनालिटीज वो टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो टहनी की सूखी टहनी की तरह जिसके ऊपर फल नहीं लगता और लचक नहीं आती। फैसले हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्टेंस कर लेना। हमेशा हमारे पास जो लोग आते हैं, आधी बीमारी उनकी उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो रियलाइज कर लेते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम है। कुछ फैसले जिंदगी के अंदर, मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हैं लोगों में जिसको हमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है सोसाइटी के अंदर उनकी, और वो बीमार लोग हमारी जिंदगियों के भी बाज़ औक़ात फैसले कर रहे होते हैं। बड़े बड़े ओहदों पर हमने देखा उनको बैठे हुए। तो ये वाली चीज ये है कि आप बच्चों को भी ये चीज समझाएं कि अगर पॉइंट वेल टेकन के सिर्फ और सिर्फ जीत ही नहीं, हर शिकस्त से, हर सेटबैक से आप बहुत कुछ सीखते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
جی فیروز جی، عمر بات کروں سے سے. کیا حال ہے عمر؟ کیا کہیں گے آج کے موضوع؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. فیروز جی، ٹاپک ہر دن کی طرح آگے بہترین ہے. پچھتاوا زندگی میں اگر نہیں ہوگا تو آپ کچھ سیکھیں گے نہیں. تو اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے نا کہ یار ہم کوئی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اب اس پہ ٹائم لگاتے جائیں، کوئی ڈیسیجن جب لینا ہے تو لے لیں، تو اس کے بعد اس کا مطلب کیا آؤٹ پٹ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا آئے گا. تو زیادہ بھی سوچنے سے نا کام خراب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سوچی پئی تو بندہ گیا. تو آپ نے سوچنا نہیں بھائی سوچ کے نہیں، لیکن سمجھ کر تو کر لو. نہیں نا، وہی والی بات ہے نا کہ صدر ہم نے کسی کی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے نا اپنے پورے معاشرے کا وزن یا انٹلیکٹ، ہر کسی کی بات ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتی ہے. اور وہ جو عشق کی بات کر رہے ہیں وہ خدا کے عشق کی بات کر رہے ہیں. سب جیتا کیے مجھ سے، میں ہر دم ہی ہارا، تم ہار کے دل اپنا میری جیت امر کر دو. واہ، وہ ہار جیت کی بات ہو رہی گانا تھی. یاد آ رہا ہے صبح سے. گانا وہ بھی بڑا پرانا. نوجوان صاحب، ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہار واپس جیت کی آئیں گے. بات. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ، میں نے شادیوں اور ریلیشن شپ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن نبھانے زمین پہ پڑتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا بہت سوچ سمجھ لیں تو اچھی بات ہوگی. لیکن واقعی کیا لو از بلائنڈ یہ ڈیسیژن آپ نہیں لے سکتے سوچ سمجھ کر؟ اور آپ کا پیٹرن اگر پیٹرن ریپیٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ واقعی فیصلہ نہیں لے سکتے اس پیٹرن کو توڑنے کا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.